فرانس میں جو ہو رہا ہے کافی ایک آدھ دو ہفتے سے، کیبک کینیڈا میں ہوا، انڈیا میں تو ہوتا ہی رہتا ہے، بنگلہ دیش میں ہندو بستیوں پہ سارا کچھ ہوا اور دنیا تماشا دیکھ رہی ہے۔ اصل مسئلے کی جڑ کی طرف کوئی نہیں جا رہا۔ دیکھیں، آپ کو ان جہادیوں کو کنٹین کرنا ہوگا۔ 40 سال سے آپ ان کو پال پوس رہے ہیں۔ دنیا میں ہر ملک میں ان کی اپیزمنٹ ہو رہی ہے۔ ویسٹ میں آپ چلے جائیں، امریکہ لے لیں، کینیڈا لے لیں، یورپ کے ممالک لے لیں، انڈیا لے لیں، ہر جگہ، اور مسلمانوں کی بدماشی کو ڈھانپا جا رہا ہے۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ ہم خاص طور پہ جو مسلم میجورٹی کنٹری ہیں، جیسے پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، ترکی ہے، ایران ہے، ان کی بدماشیوں پہ کوئی بولتا بھی نہیں ہے۔ اب یہ جو ہو رہا ہے، یہ سب فیول کہاں سے آ رہا ہے؟ دیکھیں، ہزاروں آدمی پاکستان میں جلوس کر رہے ہیں، بنگلہ دیش میں جلوس کر رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں، اس میں انسائٹمنٹ ٹو وائولنس صاف نظر آ رہا ہے۔ ایک ہی نعرہ لگ رہا ہے، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سرطن سے جدا، سرطن سے جدا۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یہاں یورپ میں رہ رہا ہو، انڈیا میں رہ رہا ہو، مسلمان اس میسج کو لے رہا ہے، لیکن سب چپ چاپ اس کو برداشت کر رہے ہیں۔ بھئی سیدھا سیدھا پاکستان کو ٹیررسٹ ملک قرار دیں، اکنامک امبارگو لگائیں، بنگلہ دیش کو پکڑیں، ان کی حکومتوں کو جواب تو مانگیں کہ بھئی یہ تمہارے ملک میں کھلا ڈھلا، ایک تو مائنورٹیز کے ساتھ ان کے ملکوں میں جو بدماشیاں ہو رہی ہیں اور جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، کنورجن ہو رہا ہے۔ خالی سندھ پروونس میں 20 دنوں کے اندر 3 مندر توڑے گئے ہیں، اس پہ کوئی ان کو مسئلہ نہیں ہے۔ اسلاموفوبیا کے نعرے لگاتے ہیں یہ۔ میں بار بار اپنی ویڈیوز میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ مدرسہ روٹ کوز آف پرابلم ہے۔ بند کریں مدرسے سارے، سارا مسئلہ مدرسوں سے ہوتا ہے، وہیں سے یہ ٹریننگیں دی جاتی ہیں، دماغ خراب کیے جاتے ہیں، بچوں کو لے کے بڑوں تک سب کو یہ زہر وہاں سے بھرا جا رہا ہے۔ اگر آپ نے امن چاہنا ہے، اگر آپ نے اس مسئلے کو ختم کرنا ہے، اس مسئلے کو روکنا ہے، اسلامی جہاد کو روکنا ہے، تو آپ نے سب سے پہلے مدرسے بند کریں، چاہے وہ ہندوستان میں ہو، چاہے وہ یورپ میں ہو، امریکہ میں ہو، اور پاکستان جیسے ٹیررسٹ ملکوں کو یہ پابند کیا جائے کہ وہاں پہ بھی مدرسے بند کیے جائیں، ورنہ آپ اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے۔ اکیلے لڑتے رہو گے، کبھی فرانس لڑے گا، کبھی آسٹریا لڑے گا، باقی سب خاموش ہیں، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ ایون اسلامک نقطہ نظر سے مسجد صرف اور صرف نماز کے لیے ہوتی ہے اور کسی کام کے لیے نہیں ہوتی۔ حدیث موجود ہے کہ اگر آپ کی کوئی چیز گم ہو جائے تو اس کا اعلان بھی آپ مسجد میں نہیں کر سکتے۔ مسجد سوائے نماز پڑھنے کے اور کسی کام کے لیے نہیں ہے، لیکن یہاں مسجدوں میں بیٹھ کے چندے جمع کیے جاتے ہیں، وہ چندے ان مدرسوں کو بھیجے جاتے ہیں جہاں سے جہادی پوری دنیا میں ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں۔ ان مسجدوں میں 4 4 گھنٹے تبلیغی جماعتیں، دنیا جہاں کی جماعتیں آ کے زہر گھولتی ہیں لوگوں کے سروں میں۔ بند کریں یہ سب چیزیں، مسجد کو صرف نماز کے ٹائم پہ کھولیں، نماز ختم ہو بند کریں، کیمرے لگائیں تاکہ حکومتوں کو پتہ چلے کہ کہاں انسائٹمنٹ آف وائلنس ہو رہی ہے، کہاں مسجد کا ناجائز استعمال ہو رہا ہے۔ مسجدیں صرف یہ لوگوں کے ڈرامے کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ میں نے لاسٹ ویک ایک ویڈیو بنائی تھی اپنی زندگی کے تجربے پہ 2 مسجدوں کے بارے میں، اس کے بعد اس میں کہیں میں نے جہاد اور ان چیزوں کا بھی بتایا نہیں تھا، خالی بتایا تھا کہ مسجدیں کیوں تعمیر ہوتی ہیں، کیسے تعمیر ہوتی ہیں۔ وہ میں اس کے بعد، اس ویڈیو کے بعد لگا رہا ہوں آپ کے لیے، میں نے وہ رکھ دی تھی، میں نے کہا چھوڑیں یار، کیا اب میں بولتا رہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، لیکن اصل فساد کی جڑ ہے نا وہ مدرسے ہیں۔ بھئی کیا ضرورت ہے مدرسے کی؟ کیا ضرورت ہے ان مدرسوں کی؟ بچوں کو تعلیم دیں اور نارمل اسکولوں میں بھیجیں، بات ختم۔ جو تھوڑا بہت مذہب سکھانا ہے اپنے گھر میں بیٹھ کے سکھائیں۔ ہر مسجد میں 5 وقت کی نماز کے بعد جب یہ دعا مانگی جاتی ہے کہ یا اللہ کفار کو نیست و نابود کر، برباد کر، اس کا مطلب وہاں پہ جتنا نمازی بیٹھے ان کے ذہنوں میں ڈالا جا رہا ہے کہ آپ نے کفاروں کو نیست و نابود کرنا ہے، آپ نے برباد کرنا ہے ان مسلمانوں کو۔ ہندوستان جیسے ملک میں، انگلینڈ جیسے ملک میں 5 وقت کی نماز کے وقت یہ بات دعا کی جاتی ہے۔
اور یہ چپ چاپ اس کو اگنور کر رہے ہیں. دس از بلڈی انسائٹمنٹ ٹو وائلنس, نتھنگ ایلس. ہر مسلمان کو یہ میسج دیا جاتا ہے کہ تم نے کفاروں کو مارنا ہے, تو اس کو روکا نہیں جائے, اس کے اوپر کوئی قانون نہیں ہے. جو یہ مولوی کرتا ہے سالے کو پکڑ کر بند کریں جیل میں. کس حساب میں اس نے یہ کیا ہوا ہے؟ آج کے زمانے میں 1400 سال پہلے کا اسلام لے کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ آج بھی. پھیلاؤ اسلام, بس تمہارا فرض ہے کہ ساروں کو مسلمان کرنا ہے. پہلے خود تو مسلمان انسان بنے. آج کے دور کا مسلمان انسانیت سے گر چکا ہے, اور پھر کوئی بات کرو تو وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں آپ لوگوں کو اسلامو فوبیا ہو گیا ہے, اور آپ کیسا ہمارا اس کی. وہ منور رانا جیسا آدمی, کمینہ انسان, احسان فراموش, جس دھرتی پہ رہتا ہے, بے غیرت, کہتا ہے میرے ماں باپ کو کوئی گالی دے گا تو کیا میں اس کی گردن نہیں کاٹوں گا؟ ارے کیوں کاٹو گے؟ یعنی میں کسی کے ماں باپ کو گالی دوں تو وہ گردن کاٹے گا؟ دنیا میں کوئی قانون نہیں ہے. یہ اپنے آپ کو انٹلیکچوئل کہتے ہیں. یہ سب لیفٹ کے انٹلیکچوئل ہیں نا, یہ سالے جہادی ہیں. ان سب کو بند کرنا چاہیے. جو انسائٹ ٹو وائلنس کرتا ہے وہ مجرم ہے, اس کو بند کریں, سزا دیں اس کو, اور سخت سے سخت سزا رکھیں. اپنے ملکوں میں قانون چینج کریں, ان لوگوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے, جبھی جا کے آپ اس مسئلے کو روک سکیں گے. ورنہ آج ہزاروں, لندن جیسے شہر میں ہزاروں آدمی مظاہرہ کر رہے ہیں فرینچ ایمبیسی کے سامنے, اور بورس جانسن بھائی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں چپ چاپ. ہم لوگوں کو پابند کر رہا ہے کہ گھروں میں بیٹھو, لاک ڈاؤن ہے. وہاں ہزاروں آدمی صفیں باندھ کے فرینچ ایمبیسی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. تمہارے پاس کوئی قانون وغیرہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک چھوٹا سا کوئی مسئلہ ہو تو ہم کو تو جرمانے آ جاتے ہیں, سارا کچھ ہمارے اوپر, تو سارے قانون لاگو ہو جاتے ہیں. ان جہادیوں کو تو ٹوٹل اپیزمنٹ, سختی سے نپٹے. کس فریڈم آف اسپیچ کے نام پہ ان کو مظاہرے کی اجازت دی جاتی ہے؟ ارے فریڈم آف اسپیچ کے نام پہ غلط چیزوں کے لیے تھوڑی کو مظاہرے. کل کو کوئی کہے گا کہ اسامہ بن لادن کو تم لوگوں نے مارا تھا اس لیے ہم مظاہرہ کریں گے, تو دے دو گے تم لوگ؟ ان چیزوں کو روکنا حکومتوں کا کام ہے. لیکن دیکھو, جس کو دیکھو مزے سے اپیزمنٹ میں لگا ہوا ہے. کب تک یہ چیزیں چلیں گی؟ جس کو دیکھو بندوق اٹھا کے, چھرا اٹھا کے نکل پڑتا ہے قتل عام کرنے کے لیے. بند کریں سالوں کو, مدرسوں کو بند کریں. یہ مدرسوں سے ہی سارا وائلنس نکلتا ہے. بچے سے لے کے بڑے تک ان کو مسجدوں اور مدرسوں میں جو پاٹ پڑھائے جاتے ہیں وہ نکلتا ہے. پھر اسلام خطرے میں ہے, نبی پاک کی گستاخی ہوئی ہے. تمہارا فرض ہے کہ تمہاری نبی پاک کی حرمت سے زیادہ تمہاری زندگی قیمتی ہے. یہ عام مولوی دے رہا ہے میسج. ہم جیسوں کو ٹویٹر پہ پابندی, یوٹیوب ہماری ویڈیو روک دیتا ہے, فیس بک پہ ہمارے اکاؤنٹ اڑا دیے جاتے ہیں. ان مولویوں کے اکاؤنٹ پوری دنیا میں چل رہے ہیں. مہاتیر محمد بھائی صاحب اپنے آپ کو ماڈریٹ کہتا ہے, کمینہ سالہ, صاف کہہ رہا ہے کہ ملینز آف مسلمان ملینز آف فرینچ کو مار دے گا. ارے کہیں تو کوئی انسانیت رہنے دو. اور اس میں مسلمان جہادیوں کے برابر قصوروار یہ حکومتیں ہیں جو مسلسل اپیزمنٹ پہ لگی ہوئی ہیں. مطلب حد ہوتی ہے, مسلمانوں کی لاڈ پیار اٹھائے جا رہے ہیں. ہم بھی تو مسلمان ہیں, اسی ملک میں رہتے ہیں. مطلب میں تو ان جہادیوں کی بات کر رہا ہوں. بھائی فرینچ ایمبیسی کے سامنے لندن کے اس میں جو مظاہرے پہ گیا تھا, کرتے جرمانہ, عقل ٹھکانے آ جاتی ان کی. سب کی ویڈیوز موجود ہیں, سب کا حساب کتاب یہاں کی اسٹیٹ کے پاس ہوتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے. جس نے مظاہرہ کیا ہے پکڑے سالے کو, کریں 10-10 ہزار پاؤنڈ جرمانہ, سالوں کی عقل ٹھکانے آ جائے گی. بند کریں 6-6 مہینے کے لیے جیلوں میں سالوں کو, وہاں کھڑے ہو کے گالیاں دے رہے ہیں. فرینچ پریسیڈنٹ کے پوسٹر کو جوتے مار رہے ہیں اور یہ سب کر رہے ہیں, وائلنس کی طرف اکسا رہے ہیں. ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. ایک ہی حل ہے, میں بتا رہا ہوں آپ کو,
मदरसों को एक कानून के तहत टक्कर के बंद करो, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो पूरी दुनिया का कोई भी मुल्क हो, बंद करें। और जो मुसलमान मुल्क हैं उनके मदद बंद करें, इनको लोने बंद करें, इनकी इंपोर्ट बंद करें इनकी तरफ से। ये क्या बाइकआउट करेंगे? आप लोग बाइकआउट करें इनका, और इनको पाबंद करें कि ये मदरसे बंद होंगे, मॉडर्न स्कूल बनेंगे वहां पे। हद हो गई है यार। 24 घंटे सोशल मीडिया पे जिसको देखो तो मौलवी का बयान मौजूद होता है। 5 शादियां करो, 25 बच्चे पैदा करो ताकि आपकी आबादी बढ़े। 20 साल के बाद हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान ज्यादा हो, हिंदू से कम हो, और फिर राशन मांगते हैं कि हमें राशन दो। भिखारी साले, किसी काबिल नहीं है। मुझे एक मुसलमान बता दें जिसकी कोई ईजाद दुनिया में किसी के काम आती हो। ये सारे मुसलमान मुल्क ना टीवी बनाते हैं, ना मोबाइल बनाते हैं, ना कोई टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट करते हैं, और इन्हीं काफिरों की, सो कॉल्ड काफिरों की ईजाद की हुई मोबाइल के ऊपर फतवे दे रहे हैं, उस पर मैसेजेस दे रहे हैं। जिस जाहिल मुसलमान को देखो वो फेसबुक पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे बैठ के नफरत भरे पैगाम भेज रहा है कि मुसलमान सब अच्छा है, और यूज किसकी टेक्नोलॉजी कर रहा है? गैर मुस्लिमों की। तो समझें, हुकूमतों के समझने की चीज है, और आम आदमी उठे, अपनी हुकूमतों को मजबूर करे कि बहुत हो गया, हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया। जिसको देखो रोज कत्ले आम हो रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। बहुत देर हो जाएगी फिर। आज नहीं तो कल आपको ये करना पड़ेगा बाय फोर्स। जितना देर करोगे इतना नुकसानदेह है। थैंक यू वेरी मच। अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। प्रोग्राम आरिफ की भाषा में आप सबका स्वागत है। आज के प्रोग्राम में सिंपल सा एक ही मुद्दा है, मस्जिद और मदरसा। देखें, मैं 2 वाक़यात अपनी ज़िंदगी के आपको शेयर करता हूँ, उसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि मस्जिदें किस तरह बनती हैं और मस्जिदों में क्या होता है। मैं अक्टूबर 1990 में यूरोप आया पाकिस्तान से, तो मैंने बेल्जियम में अजाइलम ली। तो मैं अजाइलम सेंटर में रहता था। हम पाकिस्तानी वहाँ पे एक ही कमरे में 12 पाकिस्तानी रहते थे। तो वहाँ का ज़ाहिर है अजाइलम सेंटर में जो खाना मिलता था वही खाते थे। तो हमें एक दिन एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन आया वहाँ पे, और उसने हमें कहा कि सामने गली में पाकिस्तानी मस्जिद है, वहाँ पे आज मेरे बाप का 40वां है या पता नहीं कोई वो है, तो मैंने खाना रखा है, आप लोग उधर आइएगा खाना खाने के लिए और कुरान पढ़ने के लिए। हम लोग देसी खाने के तरसे हुए थे, हम लोग सारे पाकिस्तानी पहुँच गए वहाँ पे। मस्जिद में कुरान खानी हो रही है, हंगामा मचा, शोर उठा। हम लोगों ने देखा कि झगड़ा हो रहा है 2 ग्रुपों में। हम लोग तो नए नए आए थे, सब देख रहे थे क्या हो रहा है। छुरियाँ निकल आई, और बाद में जब मामला ख़त्म हुए और पुलिस आई, और फिर तो पता ये चला कि 2 मुल्लाओं में झगड़ा था कि मैं मस्जिद का इमाम बनूंगा, दूसरा मैं मस्जिद का इमाम बनूंगा। एक ग्रुप था, वो वहाँ पे एक चौधरी आसिफ विर्क करके था, वो पीपल्स पार्टी का वहाँ पे ज़िम्मेदार था। उसने कहा मेरा मुल्ला बनेगा मस्जिद का इमाम। और दूसरा मुस्लिम लीग नून का था, चौधरी परवेज़ इकबाल, आज भी वो मुस्लिम लीग नून का बेल्जियम का सदर है, वो सारी ज़िंदगी के लिए सदर है, 30 साल पहले भी वो सदर था। उसने कहा नहीं मेरा मुल्ला बनेगा। अब हमने कहा कि इसमें इतना बड़ा इशू क्या है, तो पता चला कि बेल्जियम की गवर्नमेंट वीज़ा देती है मस्जिद के इमाम को रहने के लिए, रेसिडेंस वीज़ा, और दूसरा 30,000 बेल्जियन फ्रैंक उसको तनख्वाह देती है, और रहने के लिए जगह भी मस्जिद में ही रहना है मज़े से। हम लोग वहाँ पे अजाइलम सेंटर में रह रहे थे, और फिर किस तरह अपनी ज़िंदगी को सेटल किया वो सब एक अलग कहानी है। तो हमने कहा वाह जी वाह, मज़े हैं। तो फिर हम अक्सर हमें इन्फॉर्मेशन मिलती थी कि आज खाना है मस्जिद में, तो हम सारे पहुँच जाते थे। तो पता ये चला कि फिर मुसालती कमेटी बैठी, और सारे बेल्जियम में जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन थे वो सब बैठे, और उन्होंने इस मसले का हल ये निकाला कि उस वक्त पाकिस्तानियों की 2 मस्जिदें होती थी ब्रसल्स शहर में। तो उन्होंने कहा कि अब एक तीसरी मस्जिद बनाई जाएगी मुल्ला को अकोमोडेट करने के लिए। तो सारे पाकिस्तानी बिजनेसमैनों ने चंदा जमा करना शुरू किया एक तीसरी मस्जिद बनाने के लिए।
آج برسلز میں مسجد العابدین کے نام سے جو مسجد بنی ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ملا کو ایکوموڈیٹ کرنے کے لیے مسجد بنائی گئی تھی. وہ اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. میرے بیلجیم میں جتنے بھی دوست ہیں وہ سب اس سے واقف ہیں اور میری اس بات کو جھٹلا نہیں سکتے. اس طرح یہ مسجد بنی. اب آگے سنیے. ایک دن ہم وہاں پہ کسی کھانے وانے کے پروگرام میں مسجد میں بیٹھے تھے تو مولوی صاحب وہاں پہ اعلان کر رہے تھے کہ زیادہ سے زیادہ چندہ دیں یہ وہ. تو بیلجیم میں ہے نا نائٹ شاپس ہوتی ہیں. نائٹ شاپس ہوتی ہے وہ گروسری شاپ ہوتی ہے جس میں الکوہل بھی بکتی ہے, وسکی, ووڈکا, برانڈی, بیئر, یہ سب. تو زیادہ تر نائٹ شاپ اس زمانے میں پاکستانیوں کی ہوتی تھی. آج تو کافی بنگالیوں کی اور دوسری کمیونٹی کی بھی ہیں. اس زمانے میں 90% برسل شہر کی جو نائٹ شاپیں تھیں وہ پاکستانیوں کی تھیں. اور وہ نائٹ شاپ والے دھڑا دھڑ چندے دے رہے تھے. تو ہمارے ازائلم سینٹر کا ہی ایک لڑکا تھا افضال, سرگودے کا تھا. وہ ایتھیسٹ تھا لیکن مسجد میں تو کھانا کھانے آ جاتا تھا ہمارے ساتھ. تو اس نے اٹھ کے مولوی صاحب سے سوال کر دیا کہ مولوی صاحب یہ جو شراب کی جو آمدنی ہوتی ہے, انکم ہوتی ہے, اس سے مسجد بنانا جائز ہے کیا؟ تو مولوی صاحب نے کہا کہ نہیں, شراب کی انکم سے تو مسجد بنانا جائز نہیں, کیونکہ وہ سوال کی گہرائی کو نہیں سمجھ سکا کہ چندہ تو زیادہ تر نائٹ شاپ والے دیتے ہیں اور نائٹ شاپ پہ تو شراب بکتی ہے. تو اس نے کہا نہیں, شراب کی انکم سے تو مسجد بنانا جائز نہیں ہے. ہم لوگوں نے کھانا وانا کھایا, چلے گئے. اگلے ہفتے جب گئے کھانا کھانے کے لیے تو وہی مولوی صاحب کھڑے تھے. ان کی ٹھکائی ہوئی ہوگی, سارے بزنس مینوں نے چندے وندے واپس لے لیے ہوں گے. تو وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اعلان کیا کہ دیکھیں جی, میں دراصل پچھلی بار آپ کا سوال نہیں سمجھا تھا, اور یہاں پہ جو نائٹ شاپوں کا بزنس ہے نا اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے کہ وہ جو بزنس مین ہے نا نائٹ شاپ کا, اس نے کہا ہے جس نے بھی چندہ دیا ہے انہوں نے مل کے ہمیں یہ کہا ہے کہ ہم اپنی حلال کی کمائی میں سے جو روٹی بیچتے ہیں, دودھ بیچتے ہیں, چاکلیٹ بیچتے ہیں, جو گروسری آئٹمس بیچتے ہیں, اس کی انکم میں سے آپ کو چندہ دیتے ہیں مسجد کے لیے. شراب کی انکم میں سے ہم آپ کو چندہ نہیں دیتے. تو اس لیے وہ جائز ہے. دیکھ رہے ہیں نا ملا کس طرح ٹویسٹ کرتا ہے چیزوں کو, اور کس طرح مسجدیں بنتی ہیں, اور شراب کے بیلجیم کی نائٹ شاپوں کی شراب کی انکم سے مسجدیں بنی تھیں, اس لیے کہ ایک اور ملا کو ایکوموڈیٹ کرنا تھا. وہ ملا آج بھی ادھر بیٹھا ہوا ہے, اور میری اگر وہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو بڑا غصہ کرے گا اور بڑا اس کو وہ ہوگا کہ عرب بھائی نے ہماری پولیں کھول دیں. تو مسجد العابدین, اور جس نے جو سب سے بڑا آگے کردار تھا اس کا, وہ آغا حمید اللہ خان, اب تو انتقال کر گئے. میں ان کے پاس جاب بھی کرتا تھا بعد میں, اور میں نے ان کی دکان پہ اسی نائٹ شاپ پہ میں نے جاب بھی کی ہے. تو حضرات مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسجدیں ہیں نا وہ کسی نہ کسی پرپس سے بنائی جاتی ہیں. میں جب ایک بار کراچی گیا چھٹیوں پہ, تو میرے ایک رشتہ دار نے مجھے, رمضان کا مہینہ تھا تو افطاری پہ بلایا. تو آپ کو پتہ ہے مغرب میں افطاری کے وقت فوراً کھجور وجور کھا کے سب مسجد کی طرف دوڑتے ہیں کہ پہلے نماز پڑھ لیں پھر آ کے کھانا کھائیں گے. انہوں نے کہا میں تو اب آپ کو پتہ ہے کہ کس قسم کا وہ ہوں, لیکن بہرحال وہ ایک رسم ہوتی ہے. سارے لڑکے جتنے تھے ہم سب اٹھ کے مسجد کی طرف گئے. تو وہاں پہ وہ صاحب میرے رشتہ دار فخر سے, یہ مسجد ہم لوگوں نے مل کے بنائی ہے. ادھر علاقہ بہت کراچی کا کلفٹن کا علاقہ تھا, مہنگا علاقہ. تو میں نے کہا کہ اچھا یہاں پہ مسجد مطلب سرکار نہیں بناتی؟ تو بولا نہیں, سرکار کوئی مسجد نہیں بناتی, ساری مسجدیں پرائیویٹ اور ہم نے بنائی ہے, ہم نے. اچھا, میرا وہ رشتہ دار اسمگلر تھا. تو میں نے کہا کہ اچھا. تو اس طرح مسجدیں بنتی ہیں کہ شارٹ کٹ, یہ جتنے غلط کام کرنے والے بزنس مین ہوتے ہیں نا وہ چندہ دیتے ہیں اور مسجد بنتی ہے. یہاں ٹیلی تھون چلتا ہے. کامون کی پنجاب میں مسجد کی تعمیر ہے, جنت میں اللہ آپ کو کارنر پلاٹ دے گا, آپ اس میں کار خیر ہے, اس میں اپنا چندہ دیں. اور پھر یہ جو جتنے غلط کام والے ہوتے ہیں شارٹ کٹ ان کا یہ ہوتا ہے کہ مسجد بنا لیتے ہیں. دوسرا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں, میں پہلے بھی اپنی ایک پرانی ویڈیو میں بتا چکا ہوں, زیادہ تر لوگوں نے شاید وہ نہ سنی ہوں. مجھے یاد پڑتا ہے جب میں فیس بک کے زمانے میں ویڈیو بناتا تھا 3-4 سال پہلے, تب کی بات ہے.
وہ یہ ہے کہ میں جب کراچی میں 1984 سے 87 میں سعودیہ میں رہا، پھر 87 میں کراچی آیا، 1 سال کراچی میں رہا، پھر 88 میں دبئی چلا گیا تھا۔ تو 87 میں کراچی میں جب میں رہتا تھا نا، تو ہم جمشید ٹاؤن کا ایک علاقہ تھا جہاں پہ میمنوں نے نیا نیا آباد ہوا تھا وہ علاقہ، اور فلیٹس بنے تھے اور بڑی بڑی بلڈنگیں، تو میمن وہاں پہ کافی رہنے شروع ہوئے تھے، تو ہم بھی کھارا دار میٹھا دار جو ہمارا پرانا علاقہ ہوتا تھا کراچی کا، وہ چھوڑ کے ہم بھی ادھر رہنے چلے گئے تھے۔ تو وہاں پہ ایک مسجد تھی، مسجد رحمانیہ، جمشید ٹاؤن کے رہنے والے مجھے جانتے ہیں، وہ سب جانتے ہیں وہاں پہ مسجد رحمانیہ۔ اس کے ایک امام صاحب تھے، بڑا ان کا شہرہ تھا کہ یہ ملتان سے آئے ہیں، ایم اے اسلامک اسٹڈیز میں ہیں، اور بڑا بولتے ہیں، ان کی آواز میں جادو ہے اور یہ اور وہ۔ تو میں کچھ گھریلو پریشانیاں میری بنتی تو ظاہر نہیں تھی نا وہاں پہ، میں ایک عجیب قسم کا آدمی ہوں، خیالات میرے ایک الگ قسم کے ہیں، اور میں ہمیشہ اپنے خیالات کو اسٹریٹ ٹو دی پوائنٹ رکھتا ہوں لوگوں کے سامنے، تو میرے گھر والے بھی مجھ سے پریشان ہی رہتے تھے۔ تو رمضان کا مہینہ تھا، تو کچھ معاملات ایسے چل پڑے کہ میں کہا اچھا میں اعتکاف میں جا رہا ہوں۔ اعتکاف شاید آپ سب کو نہیں پتہ ہو کہ کیا ہوتا ہے۔ اعتکاف یہ ہوتا ہے کہ رمضان کے آخری 10 دن پھر آپ مسجد میں ہی رہیں گے، مسجد سے باہر نہیں نکلیں گے، 24 گھنٹے آپ مسجد میں ہی رہیں گے، وہیں سوئیں گے، وہیں، اور ایک ہی کام کریں گے کہ عبادت کرنی ہے آپ نے۔ تو میں 10 دن کے لیے میں 10 دن کے لیے نہیں گیا تھا، میں آخری 4 دن کے لیے گیا تھا۔ 10 دن کا بھی ہوتا ہے، 4 دن کا بھی اعتکاف ہوتا ہے، تو میں 4 دن کے اعتکاف میں چلا گیا مسجد میں۔ تو وہ امام صاحب سے میری ادھر ظاہر 24 گھنٹے امام صاحب ہمارے کو، وہ قاری ندیم فاروق کی آج بھی ہیں، وہ بھاشن دیتے تھے، اور ہم ان کی واہ 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 سبحان اللہ لگے رہتے تھے۔ تو میں جب پھر دبئی چلا گیا، پھر ان سے رابطہ ختم ہو گیا۔ کرنا ایسا ہوا کہ 2005 میں کراچی گیا الیکشن لڑنے کے لیے، اسی جمشید ٹاؤن کا میں میئر بن گیا۔ تو ایک دن میں پتہ نہیں عید کی نماز تھی یا کیا تھا، تو میں گیا تھا مسجد میں نماز پڑھنے، تو لیٹ پہنچا، تو آخری صفوں میں کھڑا تھا۔ جب نماز ختم ہوئی تو شور ہوا کہ میئر صاحب آئے ہیں، میئر صاحب آئے ہیں، تو وہ قاری ندیم فاروقی چل کے آئے آگے سے میئر صاحب کا استقبال کرنے کے لیے۔ تو مجھے دیکھ کے پہلے تو ہاتھ ملایا، کیونکہ 20-25 سال کا فاصلہ ہو گیا تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ عارف میاں تو نہیں ہوں؟ میں نے کہا جی 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 میں وہی ہوں۔ ارے میں پہچان گیا تمہیں، واہ واہ کیا ترقی کی ہے، یہ وہ کر کے۔ اگلے دن میں اپنے آفس میں بیٹھا تھا، تو میرے سیکریٹری نے کارڈ لا کے رکھا، وزٹنگ کارڈ کے، یہ آپ سے ملنے آئے ہیں۔ دیکھا تو قاری ندیم فاروقی، میں نے کہا کہ اوہ ہو، آئیے امام صاحب بیٹھیے، چائے پلائی۔ ساتھ میں ایک ینگ لڑکا تھا، پہچانا اس کو؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ بولا احمد ہے۔ میں کہا کون احمد؟ بھائی وہ تم جب اتقاف میں بیٹھے تھے تو میرا 2 سال کا بیٹا جو تھا۔ میں کہا اچھا 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 اچھا، آپ کا بیٹا ماشاءاللہ جوان ہو گیا ہے۔ بولے ہاں، تو میں آیا ہوں تم سے یہ پیپر سائن کرانے کے لیے۔ میں کہا یہ کیا پیپر ہیں؟ بولا یہ احمد کو نکاح خواں بنانا ہے، وہ نکاح پڑھا سکے گا، اور اس کے تو نکاح خواں بنانے کے لیے تم سائن کرو گے۔ میں نے کہا میرے سائن کرنے سے کیا ہوگا؟ بولا یہ میئر کا کام ہے، میئر نکاح خان کو اپروول دیتا ہے، تو تم سائن کرو گے تو یہ نکاح خواں بن جائے گا۔ میں کو غصہ تو بڑا آیا، میں نے کہا یار، اور میں اس امام کی اس سے پہلے بڑی عزت کرتا تھا، میں سمجھتا تھا بڑا صحیح قسم کا امام ہے۔ میں نے وہ ادھر ہی میرا وہ دھڑام سے جو وہ تھا نا، گر گیا سارا اعتماد۔ میں نے کہا کہ ابے یار، تو میں نے کہا کہ یار ابے یہ بھی دیکھو وہی نکلا۔ خیر میں نے چپ چاپ سائن کر دیے، میں نے کہا چلنا کیا میرے ایک سائن سے میں نے سائن کر دیے۔ اچھا میاں دوسرا مسئلہ؟ میں نے کہا جی فرمائیے۔ کچھ پیپروں کا تھپا نکالا، میرے سامنے رکھا، بولے یہ مجھے مختلف دوروں میں 3 پلاٹ الاٹ ہوئے تھے مختلف حکومت والوں نے، لیکن وہ پلاٹ ابھی تک ملے نہیں ہیں، تو اب تم یہ کروا سکتے ہو۔ میں نے کہا اس میں بھی میئر کا ہی کام ہوتا ہے؟ بولا نہیں اس میں میئر کا کام نہیں ہوتا، لیکن ظاہر ہے تمہاری پارٹی حکومت میں ہے، وزیر سارے تم لوگوں کے ہیں، گورنر تم لوگوں کا ہے، تو تم میرے یہ پلاٹ مجھے مل نہیں رہے، خالی پیپروں پہ ملے ہیں، اور ابھی تک الاٹ وہ جگہ نہیں ملی ہے، تو تم مجھے یہ پلاٹ دلواؤ گے؟ تو میں نے کہا کہ اچھا۔ میں نے چپ چاپ پیپر رکھ لی، میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ جیسے ہی وہ گئے، میں نے سیکریٹری کو کہا، میں نے کہا اس آدمی کو خبردار آئندہ گھسنے نہیں دینا۔ پھر میں نے اس مسجد کے بارے میں بھی پتہ کرایا، تو وہ جو مسجد ہے نا وہ بھی انکروچمنٹ تھی، آج بھی موجود ہے مسجد رحمانیہ جمشید ٹاؤن۔ وہ کیا ہے کہ روڈ ہے سیدھا،
बीच में मस्जिद और फिर रोड आगे। तो ये पाकिस्तान में, कराची में और पाकिस्तान में या दुनिया में जहाँ भी मस्जिदें बनती हैं स्पेशल पर्पस से, और ये पंजाब से, मुल्तान से आया हुआ था। ये पंजाब से आते हैं मौलवी और क्या करते हैं, जहाँ जगह देखी वहाँ पे बैठ के मस्जिद बना ली, इनका घर भी बन गया। मैंने देखा वो जो पुरानी जो मस्जिद थी उससे 4 गुना बड़ी बन चुकी थी, इतना इंक्रोच कर लिया था। उसमें बहुत बड़ा मदरसा था। तो पता चला इमाम साहब के 7-8 बच्चे हैं, सब जवान हो चुके हैं। वो मस्जिद इंक्रोचमेंट की जगह पे थी। जो एक, पहले तो हमें नहीं पता होता था, जब मैं मेयर बना तो मुझे पता चला कि भाई सीधा रोड है, बीच में मस्जिद क्या कर रही है। तो वो फिर यार लोगों ने क्या किया था कि यूं यहाँ हल्का सा और गोल घुमा के मस्जिद के उस पर पास से रास्ता निकाला था, और उस पर से खाली स्कूटर जा सकती थी, गाड़ी वाड़ी की गुंजाइश नहीं थी। वो इस हद तक पाकिस्तान में होता है। और चूंकि मस्जिद है, अब उसको कोई हिला नहीं सकता, इंक्रोचमेंट की जगह। तो भाई साहब, मस्जिदों में, मदरसों में ये ड्रामे होते हैं। ये सब एक बाकायदा गलत तरीके से मस्जिदें बनती हैं। जिस तरह बाबरी मस्जिद बनी थी इंक्रोचमेंट करके, इस तरह ये सब बनाते हैं। इस्लाम की रूह से ऐसी तमाम नाजायज़ जगहों पे बनी मस्जिदों में इबादत ही हराम है। जितने लोग उसमें इबादत करते हैं ना, वो हराम खोरी करते हैं। बाकी जो हराम की कमाई से अपनी कि भाई मस्जिद बना दी, जन्नत का रास्ता खुल गया, सारे गुनाह माफ़ हो गए, ये मुल्ला है ना, इसने आज के मुसलमानों को जहालत की दीवारों में कैद करके रखा है, और कुछ नहीं है। ये सब इनके टोपी ड्रामे हैं। मस्जिदें, मदरसे अगर सही हो जाए ना तो मुसलमान भी सही हो जाए, लेकिन मस्जिदें और मदरसे ही सारे गलत तरीके से बने हुए हैं और गलत पर्पज़ से बने हुए हैं। उसमें तालीम भी मदरसों और मस्जिदों में नफ़रत की दी जाती है, गलत दी जाती है, और ये चीज़ें कंट्रोल करनी चाहिए, जो कि ज़ाहिर हुकूमत में पाकिस्तान जैसे मुल्कों में, बनाना रिपब्लिक में ये चीज़ होती नहीं। मकसद आप लोगों को मस्जिद की हकीकतें बताना था। ज़्यादातर मस्जिदें पाकिस्तान में, इंडिया में इंक्रोचमेंट पे बनी हैं और नाजायज़ पैसे से बनी हैं। आज भी आप देख लें तो मिलियनर जो यहाँ पे टैक्स चोरियाँ करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, ड्रग्स के काम करते हैं, शराबों के काम करते हैं, उनके चंदों पे मदरसे और मस्जिदें चलती हैं।